السلام علیکم یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سفرِ کن ناول کا ایپیسوڈ نمبر 31 اور 32 سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ علیزہ چینج کر کے باہر نکلی تو مقسم روم میں نہیں تھا اور واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ علیزہ اپنا دوپٹہ سر پر لیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا ارادہ کچن میں جانے کا تھا، چونکہ ملازمہ کو وہ بیچ چکی تھی تو کھانا اسے خود ہی لگانا تھا۔ قاسم نے ہانک کر نکلا تو علیزہ کو کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پر کئی بال نمودار ہوئے۔ وہ اپنی شرٹ پہنتا باہر برش کرتا روم سے باہر نکلا۔ مقسم نے کچن میں قدم بڑھائے تو سامنے ہی علیزہ کھانا گرم کرنے میں مصروف تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم لیتا اس کے قریب گیا۔ اس سے پہلے کہ مقسم اسے پکڑتا، علیزہ کی آواز اسے سنائی دی۔ اگر آپ نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ علیزہ بغیر مڑے ہی بولی، جبکہ مقسم کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ اچھا، مطلب میری بیوی کو میری موجودگی محسوس ہوتی ہے؟ مقسم وہیں پاس کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ ہاں جی، ہو جاتی ہے، بغیر مڑے ہی جواب دیا گیا، جبکہ مقسم کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں گئی۔ علیزہ نے کھانا گرم کیا اور ٹرے میں رکھ کر ٹیبل پر رکھی اور مقسم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مقسم کو کھانا اس کی پلیٹ میں نکال کر دیا اور اپنے لیے کھانا نکالنے لگی، مگر مقسم نے ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ رہنے دو، اسی میں ہی کھاؤ میرے ساتھ، مقسم علیزہ کی کرسی قریب گھسیٹتے ہوئے بولا اور پلیٹ اپنے اور اس کے درمیان میں کی تو علیزہ نے حیرت سے مقسم کی طرف دیکھا۔ لیکن ماما نے تو بتایا تھا کہ آپ کسی کے ساتھ کسی کا جھوٹا کھانا نہیں کھاتے۔ علیزہ مقسم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں صحیح سنا تم نے، پر تم کسی نہیں ہو، میری بیوی ہو اور میری روح کا حصہ ہو، اور میاں بیوی کا ایک ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا جھوٹا نہیں ہوتا، یہ محبت ہوتی ہے، اس رشتے کی پاکیزہ محبت، مقسم اس کے منہ میں پہلا نوالا ڈالتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ مسکرا دی اور پھر دونوں نے مل کر کھانا کھانے لگے۔ بی جان اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی جہاں زیب کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جو کہ ابھی تک حویلی نہیں آیا تھا، اور 2 دن بعد نکاح تھا۔ اس نے نکاح کی شاپنگ بھی نہیں کی تھی اور کوئی خیر خبر بھی تو نہیں تھی۔ وہ اتنے دنوں سے کہاں غائب تھا؟ افرا مسلسل جہازیب کے لیے پریشان تھی، رہ رہ کر اسے بھی بس ایک ہی بات کی فکر ستائے جا رہی تھی کہ پتہ نہیں جہازیب اس رشتے کے لیے دل سے راضی ہے کہ نہیں۔ وہ اس پر مسلط تو نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جہازیب اسے دل سے اپنائے، اس لیے وہ اس سے ایک بار تو بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہمت کرتی اٹھی اور قدم جہازیب کے کمرے کی طرف بڑھائے، کیونکہ اسے ابھی معلوم ہوا تھا کہ جہازیب واپس آ چکا ہے۔ افرا نے دستک دی تو کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے پھر دستک دی، اب بھی جواب نہ آیا تو دروازہ کھولتی کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ واپس مڑتی اسے اپنے پیچھے سے جہازیب کی آواز سنائی دی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ جہازیب سرد لہجے میں بولا تو افرا ڈر سے ایک دم پلٹی۔ سامنے جہازیب نکھرا نکھرا سا کھڑا تھا، گیلے بال ماتھے پر بکھرے تھے جن میں پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی، جبکہ وہ سمپل شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ سمپل شرٹ میں اس کا کسرتی جسم صاف نمایاں ہو رہا تھا۔ اب بولو گی بھی کہ میری شکل ہی دیکھتی رہو گی؟ جہازیب اسے مسلسل خود کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ میں افرا سے خوف کے مارے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کیا وہ جہازیب نہایت سخت لہجے میں بولا تو افرا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، افرا نظریں زمین پر گاڑتی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ بولو، جہازیب اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا، مگر افرا نہیں بیٹھی۔ کیا آپ اس نکاح کے لیے دل سے راضی ہیں؟ افرا ہمت کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی۔ تمہیں اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ جہازیب کا لہجہ اب بھی ویسا ہی تھا۔
مجھے فرق پڑتا ہے کیونکہ یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے، 2-4 دن کا کھیل نہیں۔ اگر آپ اس رشتے کے لیے دل سے راضی نہیں ہیں تو آپ بے شک انکار کر دیں، میں یہ برداشت کر لوں گی، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میں کسی کی زندگی میں زبردستی مسلط کی گئی ہوں۔ افرا نظر جھکا کر بولی تو جہازیب نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور کچھ فاصلے پر رک دیا۔ تم میری زندگی میں زبردستی مسلط نہیں کی جا رہی ہو، اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو اچھے سے، اور میں ایک مرد ہوں، میں اگر نہ چاہوں تو کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں ہے کہ جہازیب احمد خان کا انکار ہاں میں بدل دے اور میری زندگی میں شامل ہونے سے پہلے اپنی تمام ذمہ داریاں سمجھ کر آنا۔ اب تم جا سکتی ہو، اب اس کمرے میں دوبارہ نظر مت آنا جب تک نکاح نہ ہو جائے۔ جہازیب سنجیدگی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ افرا کشمکش کا شکار ہوتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم بی جان، جہازیب بیجا کے کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ وعلیکم السلام، کدھر تھے تم؟ بیجا اسے دیکھتے ہوئے بولی جو ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بس آفس کا بہت کام تھا بی جان، ادھر ہی بیزی تھا، جہازیب بیجا کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ 2 دن بعد نکاح ہے تمہارا، کچھ ہوش ہے تمہیں؟ بیجان اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ جی بی جان مجھے پتا ہے، جہازیب بیجان کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم آج شاپنگ پر جاؤ اور اپنا اور افرا کے نکاح کا جوڑا خود پسند کر کے لاؤ۔ بیجا آپ جانتی کہ مجھے یہ سب نہیں پسند، آپ نے نکاح کا بولا اس لیے میں راضی ہو گیا، اب مجھ سے مزید چونچلے نہیں ہوتے۔ جہازیب بیجان کی طرف دیکھتے ہوئے اکتاتے ہوئے بولا۔ ہم تم سے ضروری بات کرنا چاہتے ہیں میرے بچے، میں چاہتی ہوں کہ تم میری بات غور سے سنو۔ جہازیب کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولی جو ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ دیکھو بیٹا، ہم جانتے ہیں کہ تم نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے والدین کو کھو دیا تھا، جن کی محبت کی تمہیں بہت ضرورت تھی، اس وقت وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم افرا سے نکاح اپنے دل و جان سے راضی ہو کر کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ تم اسے اپنی زندگی میں ایک موقع دو، وہ تمہاری زندگی سنوار دے گی۔ بیٹا، افرا بہت اچھی لڑکی ہے، اگر تمہیں کچھ نہیں ملا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے، تم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھو۔ بی جان، میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو کر ہی یہ نکاح کر رہا ہوں، میں افرا کو ایک موقع ضرور دوں گا، مگر میرے لیے اپنی محبت کو بلانا ناممکن ہے۔ جہازیب اب اٹھ کر بیٹھتا ہوا بولا۔ جہازیب، اگر علیزہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس بچی کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ بہت نازک دل کی ہے، تم اپنی محبت کی آڑ میں افرا اور علیزہ دونوں کو نقصان پہنچاؤ گے۔ بی جان اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ بی جان، میں نے کب اس کا ساتھ مانگا ہے، میں نے کب اس کی چاہ کی ہے، بس میرے دل میں جو اس کا مقام ہے وہ احترام کا ہے، اور یہ مقام کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جہازیب بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ جو بھی ماضی میں ہوا اسے مجھے نفرت ہے، مگر میں اتنا بھی خود غرض نہیں ہوں کہ اپنے رشتوں کو نہ پہچان پاؤں۔ میں ان سب کے لیے مقدم کو معاف نہیں کر سکتا، مگر اس کا اور میرا رشتہ کیا ہے، میں یہ بھی نہیں بھول سکتا۔ جہازیب بولتا ہوا ایک آخری نظر بیجا کو دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ بیجا ماضی میں ہوئی اپنے بچوں کی ایک غلطی یاد کرنے لگی جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے تھے۔ جہازیب اور مقدم ایک ساتھ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے اور ان کی گہری دوستی کی مثال پورا کالج دیتا تھا۔ مقدم یار، باہر نکل کیوں دماغ خراب کر رہا ہے میرا؟ جہازیب اپنے واش روم میں گھسے مقدم سے مخاطب ہوا، جو 2 گھنٹے سے اپنا کمرہ چھوڑ کر اس کے واش روم میں گھسا ہوا تھا اور نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جبکہ جہازیب کو اس پر شدت سے غصہ آ رہا تھا کیونکہ اسے کالج کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ دیکھ مقدم، اگر تو اب باہر نہیں نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جہازیب واش روم کے دروازے کے پاس کھڑا چلاتا ہوا بولا، جبکہ مقدم اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مت نکلو باہر، میں جا رہا ہوں تیرے کمرے میں اور اپنے ہاتھوں سے تیری بنائی ہوئی اسائنمنٹ پھاڑوں گا۔ جہازیب اسے دھمکاتا ہوا بولا تو اگلے ہی پل واش روم کا دروازہ کھلا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ آخر اب میں سکون میں نہا بھی نہیں سکتا، مقدم اسے گھورتے ہوئے بولا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ آخر میں سکون سے نہا بھی نہیں سکتا؟ میرے بھائی، تو سکون سے نہا، پر اپنے کمرے میں،
मेरे कमरे में क्या लेने आया है? जहाज़ेब भी से घूरते हुए बोला। मेरे वॉशरूम का नल जाम हो गया था और वैसे भी ये तेरा काम और मेरा कमरा ज़्यादा है। मुकद्दिम बोलता हुआ अपने बाल ब्रश करने लगा। नल नहीं, तेरा दिमाग जाम हो गया जो बहुत अच्छे तरीके से सेट करूँगा। सब्र करो बेटा, फ़िलहाल मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं कि मैं तुझसे बहस करने में वक्त ज़ाया करूँ। जहाज़ेब मुकद्दिम की तरफ देखते हुए बोला और वॉशरूम में घुस गया। जहाज़ेब और मुकद्दिम इस वक्त कॉलेज की कैंटीन में बैठे हुए थे और इनके पास एक लड़की आई। वो लड़की इनकी ही क्लास में पढ़ती थी जिससे मुकद्दिम और जहाज़ेब का इस कॉलेज में एडमिशन हुआ था। तभी से वो लड़की की मुकद्दिम के पीछे थी। वो बहाने बहाने से इससे बात करने की कोशिश करती थी, मगर मुकद्दिम इसकी तरफ देखता तक नहीं था। वो लड़की चलती हुई इन दोनों के पास आई और मुकद्दिम की साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग? वो शौक लहजे में इनकी तरफ देखते हुए बोली, जबकि इतना बोल्ड रवैया ये इन दोनों को ही नागवारा गुजरा और इन दोनों में से किसी ने भी इस लड़की को जवाब देने की गलती नहीं की और से नज़रअंदाज होने पर वो गुस्से से पागल होते हुए वहाँ से उठकर चले गई, जबकि मुकद्दिम और जहाज़ेब ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। तानिया गुस्से में सुलगती हुई कॉलेज से निकल गई, जबकि इसका दोस्त हैदर इसके पीछे पीछे आया। तानिया यार क्या हुआ, प्लीज़ मुझे कुछ तो बताओ, वो इसके साथ कदम बढ़ाते हुए बोला, जबकि तानिया इसकी एक भी नहीं सुन रही थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, इसके आगे खड़ा होते हुए बोला। इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे नज़रअंदाज करने की? क्या वो जानता है कि मैं कौन हूँ? मैं तानिया मुराद हूँ, जिनसे पूरा कॉलेज और इस कॉलेज का हर लड़का दोस्ती करने को तरसता है, और वो लड़का मुझे नज़रअंदाज करता है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। वो बेहद गुस्से के आलम में बोल रही थी, जबकि इसके पास खड़ा हैदर सिर्फ इसे ही देख रहा था। मैं इससे बदला लेकर ही छोड़ूंगी। बहुत गरूर है ना इन दोनों को एक दूसरे की दोस्ती का। अब इन दोनों को अलग ना किया तो मेरा नाम भी तानिया मुराद नहीं। हाँ हाँ ठीक है, तुम मत छोड़ना इन्हें, तो अपना बदला ले लो, मगर ऐसे नहीं, पहले मेरी बात सुनो। मेरे पास एक आइडिया है। हैदर इसका हाथ पकड़ते हुए बोला। कैसा आइडिया? तानिया इसकी तरफ देखते हुए बोली। ऐसे नहीं बता सकता, पहले यहाँ से चलो, कहीं और जाकर बताता हूँ। वो तानिया का हाथ पकड़कर गाड़ी में ले जाते हुए बोला और अब इसका रुख रेस्टोरेंट की तरफ था। मुकद्दिम इस वक्त कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा अपनी असाइनमेंट तैयार कर रहा था, जबकि सानिया इसके साथ पास आकर बैठ गई। हेलो, कैसे हो तुम सानिया? मुकद्दिम के आगे हाथ बढ़ाते हुए बोली तो मुकद्दिम ने एक नज़र इसे देखा और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम क्यों नहीं मुझसे बात करते, मेरी बातों का जवाब देते? सानिया इसकी तरफ देखते हुए बोली तो मुकद्दिम ने अपनी किताब बंद की और मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। देखिए मिस, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आप बार बार मुझसे मुखातिब होकर अपनी इंसल्ट खुद ही करवाती हैं और मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब बार बार मेरे सामने आकर मुझे मज़ीद गुस्सा मत दिलाया करें और मेहरबानी करके यहाँ से चली जाएं। मुझे मेरा काम करने दें। मैं कॉलेज पढ़ने आता हूँ, फालतू की दोस्तियाँ निभाने नहीं। मुकद्दिम के लहजे में उकताहट थी। सानिया सुलगती हुई वहाँ से उठी और लाइब्रेरी से चली गई। तुम्हें तो मैं बताऊंगी मुकद्दिम मीर अहमद कि तुमने मुझे नज़रअंदाज करके कितनी बड़ी गलती की। वह मकारी से मुस्कुराती हुई कोई जहाज़ेब की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली। हेलो मिस्टर जहाज़ेब, कैसे हैं आप? तानिया जहाज़ेब की तरफ देखते हुए बोली, जबकि जहाज़ेब को इसका मुखातिब करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं ठीक हूँ, वो सिर्फ 3 हरूफ तो जवाब में देता अपनी किताब में मुतवज्जा हो गया। देखिए मिस्टर जहाज़ेब, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। तानिया जहाज़ेब की तरफ देखते हुए बोली।
کیسی ہیلپ؟ جہازیب اس کے جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ دراصل میری ایک دوست ہے جو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور وہ اسی کالج میں میرے ساتھ ہی پڑھتی ہے، مگر کچھ دنوں سے ایک لڑکا بہت تنگ کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اب کالج نہیں آ رہی، اور اس لڑکے نے اسے ملنے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں بلایا ہے اور بولا ہے کہ اگر وہ ملنے نہ آئے تو وہ کبھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور اس کالج میں پڑھنا اور رہنا محال کر دے گا۔ میری دوست بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے۔ وہ لڑکا ہمارے ہی کالج کا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میری ہیلپ کریں۔ جس دن وہ لڑکا میری دوست کو ملنے آئے اس دن آپ بھی میرے ساتھ چلیں اور میری دوست کو اس لڑکے سے بچانے میں میری مدد کریں۔ آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں چاہتی ہوں تو کسی اور کو بھی یہ بات بتا سکتی تھی، مگر اس سب کے لیے مجھے آپ ہی صحیح لگے۔ پلیز میری ہیلپ کر دیں، یہ میری دوست کی زندگی کا سوال ہے۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، تانیہ جہازیب کی طرف دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے، مگر وہ لڑکا کب مل رہا ہے اور کہاں پر مل رہا ہے مجھے بتا دیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ جہازیب تانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، اور وہ لڑکا کب مل رہا ہے یہ بات میں آپ کو کل ہی بتا دوں گی، تانیہ مسکراتے ہوئے بولی اور اٹھ کر واپس چلی گئی، جبکہ چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ قاسم اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھنے میں مصروف تھا، جبکہ اس کے فون پر ایک اننون نمبر سے کال آئی۔ مقدم نے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے بچا لو، اگر یہ درندہ مجھے مار دے گا میری عزت خاک کر دے گا۔ فون میں سے کسی روتی اور گڑبڑاتی ہوئی لڑکی کی آواز آئی۔ ہیلو، آپ کون بول رہی ہیں اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں۔ مقدم مکمل اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں آپ کی کلاس میٹ علیشا ہوں، پلیز مجھے بچا لیں، میں اس وقت کالج کے پیچھے بنی بلڈنگ میں موجود ہوں، پلیز میری مدد کرو۔ وہ لڑکی مسلسل رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، آپ پریشان مت ہونا، میں بس آ رہا ہوں۔ مقدم بولتا ہوا فون بند کرتا اٹھ باہر کی طرف بھاگا۔ جہازیب اس وقت اپنے کمرے میں موجود بیڈ پر نیند دراز تھا۔ جب اس کا فون بجا اس نے دیکھا تو کسی انجان نمبر کی کال، تو اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو جہازیب، جب تانیہ بات کر رہی ہوں، اس وقت میں کالج کے پیچھے والی بلڈنگ میں موجود ہوں، وہ لڑکا میری دوست کے ساتھ وہیں پر موجود ہے اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پلیز تم جلدی پہنچو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تانیہ بولتے ہی فون کٹ کر گئی، جبکہ جہازیب تیزی سے اٹھا اور بھاگتا ہوا اپنی بائک تک پہنچا۔ مقدم اس بلڈنگ میں پہنچا تو اسے وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ اس نے آگے ہو کر ایک کمرہ مولا تو سامنے ایک لڑکی کرسی پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مقدم اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولا تو وہ لڑکی ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کپڑے پھاڑنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے تو مجھے مدد کے لیے بلایا تھا نا؟ مقدم اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جو اپنے کپڑے بری طرح سے پھاڑنے لگی۔ ہاں، میں نے تمہیں اپنی مدد کے لیے بلایا، مگر افسوس اب تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ لڑکی یہ بولتے ہی اس طرف قدم بڑھانے لگی۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ بیوقوف لڑکی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس لڑکی پر چلاتا ہوا بولا، جبکہ وہ لڑکی اپنے ہاتھ میں ایک چاقو کو پکڑ کر اس کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ وہ ابھی اس پر وار کرتی، مقدم نے پہلے ہی اس کے ہاتھ سے چاقو لے لیا اور وہ ایک دم سے دھکا دیا جس سے وہ بیڈ پر جا گئی۔ مقدم اسے دیکھتے ہوئے واپس مڑا، مگر سامنے جہازیب کو دیکھ کر وہیں قدم رک گئی۔ تم گھٹیا وحشی انسان، کہ تم نے کیا کیا اس لڑکی کے ساتھ؟ تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے؟ تم اس قدر گھٹیا ہو سکتی ہو، میں نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا۔ جہازیب اس کا گریبان پکڑتے ہوئے چلایا۔ جہازیب یار، میری بات تو سن، جو تو سمجھ رہا ہے وہ غلط ہے۔ مقدم اس سے اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے بولا، میں جو سمجھ رہا ہوں وہ غلط ہے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا وہ جھوٹ ہے؟ اس لڑکی کی حالت تو دیکھو، اب اس کا ذمہ دار تم ہو۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ اچھا نہیں کیا، تم نے ہمارے خاندان کی عزت کو خاک کر دیا۔
جہاں زیب اس کے چہرے پر غصوں کی برسات کرتے ہوئے بولا تو مقدم نے اس کے منہ پر سے یہ سب سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ کارروائی میں اسے بھی مارنا شروع کر دیا۔ ایک دوسرے کو مارتے ہی وہ دونوں لہو لہان ہو گئے، جبکہ کالج کی انتظامیہ وہاں پہنچی اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا۔ حالم صاحب اس وقت پرنسپل کے آفس میں موجود تھے، جبکہ ان کے سامنے جہاں زیب اور مقدم کھڑے تھے۔ دیکھیے پرنسپل صاحب، میں ان والدین میں سے تو نہیں ہوں جو اپنے بچوں کی غلطیاں چھپاتا پھروں۔ میرا بیٹا اپنی زندگی میں 1000 غلطیاں کر سکتا ہے، مگر وہ کسی لڑکی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات کو ہر طرف پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے کالج کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس بات کی تہہ تک جائیں۔ حالم صاحب پرنسپل کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولیے، دیکھیے مسٹر حالم صاحب، ہم نے تو وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ پرنسپل حالم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، میری طرف سے کل ایک پولیس ٹیم آپ کے کالج آئے گی اور ساری چھان بین پولیس ہی کرے گی، اور میری ایک بات یاد رکھیے گا، سچ سامنے آنے کے بعد آپ کے کالج کی ریپوٹیشن کو کیا ہوگا اس کی ذمہ داری میں نہیں لوں گا۔ حالم صاحب بولتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور مقدم اور جہاں زیب کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد سارا سچ ٹی وی پر فوٹیج کے ذریعے سب کے سامنے آ چکا تھا۔ تانیہ اور علیشہ کی حقیقت کا سب کے سامنے آ چکی تھی، جس کی وجہ سے ان دونوں کو کالج سے نکال دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد جہاں زیب بہت شرمندہ ہوا تھا۔ اس نے مقدم سے بہت بار معافی مانگنے کی بھی کوشش کی، مگر نہ تو اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دیا۔ تقریباً 2 ہفتے بعد مقدم پڑھنے کے لیے لندن چلا گیا اور جہاں زیب کو بتائے بغیر اور جہاں زیب سے پوچھے بغیر۔ مقدم کی بے روحی کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی اور جہاں زیب معافی مانگ مانگ کر تھک چکا تھا۔ آخر کار مقدم کی بے روحی اور بار بار نظر انداز کرنے کی وجہ سے جہاں زیب بھی پتھر بن گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے مخاطب نہیں ہوئے۔ گھر والوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ان دونوں کے درمیان پہلے جیسے تعلقات نہیں رہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے غافل ہو چکے تھے اور ان کی ہمیشہ یہ عادت ساتھ رہنے والی تھی۔ ان کی مثالی دوستی ایک سازش کے آڑے آ چکی تھی۔ حال مقدم اور علیزہ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ چکے تھے۔ مقدم اپنے لیپ ٹاپ لیے صوفے پر بیٹھا بے حد مصروف تھا، جبکہ علیزہ اب بور ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک نظر مقدم کو دیکھا جو اپنا کام کرنے میں مصروف تھا، اور پھر ایک نظر مقدم کے موبائل کو دیکھا جو بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ علیزہ نے ہاتھ بڑھا کر فون پکڑ لیا، مگر اس پر پاس ورڈ تھا۔ پاس ورڈ لگا دیکھ علیزہ نے منہ بسورا اور پاس ورڈ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر 1000 کوششوں کے بعد بھی پاس ورڈ نہیں کھلا۔ علیزہ اٹھی اور مقدم کے پاس جا کھڑی ہوئی اور فون اس کی طرف بڑھایا تو مقدم نے سر اٹھا کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اسے کھول دیں، علیزہ فون اس کی طرف بڑھانے لگی۔ اتنا اچھا تو فون ہے، کھول کر کیا کروں گا؟ تم نے کھول کر کیا کروں گا؟ مقدم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اوفو، میرا فون کھولنے کا نہیں بولا، پاس ورڈ کھولنے کا بولا ہے۔ علیزہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، جیسے مقدم کی عقل پر ماتم کر رہی ہے۔ اس کی اس حرکت پر مقدم مسکرایا، خود کھول لو، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ مقدم بولتا ہوا دوبارہ نظریں لیپ ٹاپ پر جما گیا۔ میں نے کوشش کی ہے نا، یہ کھل ہی نہیں رہا، آپ کھولیں۔ علیزہ مقدم کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے بولی، میری زندگی کے سب سے اہم اور میری سانسوں میں بسنے والے انسان کا نام اس پاس ورڈ میں گیس کرو اور کھول لو۔ مقدم ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ علیزہ کبھی کسی کا نام لکھتی تو کبھی کسی کا، پھر اس نے اپنا نام لکھا تو پاس ورڈ کھل گیا، جبکہ علیزہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ آپ نے میرا نام؟ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتی اور حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو مقدم اپنا لیپ ٹاپ پیچھے کرتا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے بولا، یہ فقط تمہارا نام نہیں ہے، اس نام سے میری زندگی اور میری سانسیں منسلک ہیں۔ مقدم اسے آہستہ سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ یہ دیکھتی ہی رہ گئی کہ یہ شخص کتنے کمال کا دل رکھتا ہے، جس نے محبت کے اظہار میں دوسروں کی طرح وعدے نہیں کیے تھے۔ وہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اس کی سانسیں بھی علیزہ کی غلام ہیں۔ یہ سب سوچتے ہوئے علیزہ مسکرا دی اور مقدم ذرا فاصلے پر بیٹھ کر فون یوز کرنے لگی۔ تو چلیے پھر اس ناول کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ اگر آپ بھی کوئی ناول پڑھانا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔